میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے, پڑھا لکھا ایک جوڑا ٹالریٹ زیادہ کرتا ہے بنسبت ان پڑھ کے. اور یا پھر یہ ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, عورتیں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں, بچے اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر پڑھا لکھا نہیں بچہ تو اپنی اس کمزوری کو اوور کم کرے کہ وہ کم از کم کماتا اچھا ہو. پھر ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایک ان پڑھ شوہر بھی اچھا لگتا ہے. اگر وہ کام بھی نہیں کرتا, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, تو سر پھر وہ اس کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. الا ماشاء اللہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرامت والا معاملہ ہو جائے, ادروائز ایسے ہی ہوگا. کوشش کریں, آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ شادی بھی نہ کریں, نارمل پڑھی لکھی ہو. اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر, اور بعد میں مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اتنی کم تعلیم بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہ کر سکے. آج کے دور میں ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو ہونی چاہیے, ماسٹر ہو تو بہتر, لیکن بیچلر ڈگری کم از کم ضرور ہونی چاہیے. اور ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں ہمارے نوجوان جو ورکنگ لیڈیز نہ ہوں, اگر انہوں نے اپنے باقی معاملات کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ورنہ یہ ایک جو عورت ڈگری ہولڈر ہوتی ہے اس کے دماغ میں خام خواہ ایک بیماری چلتی رہتی ہے کہ میں نے اب نوکری بھی کرنی ہے, اور نوکری کے ساتھ آپ کو پتا ہے پھر کئی ایک مصیبتیں اور جڑی ہوئی ہیں. بچے پھر نانی اور دادی سنبھال رہی ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے, اس کی تعلیم اسے کام آ جاتی ہے, وہ کہیں نوکری کر لیتی ہے. لیکن یہ تو کبھی کبھار کا معاملہ ہے نا, وہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ہر ایک معاملے میں ان چیزوں کو دیکھنا پیرلل میں ضروری ہے. اور میں نے حدیث تو پہلے آپ کو بتائی کہ دینداری کو پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ شادی کے بعد میں اسے برقع کروا لوں گا. تو قیامت تک کروا لے برقع, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں پہلے شادی سے طے ہونی چاہیے, ادروائز بعد میں آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بعد میں کون عمل کرتا ہے؟ آپ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بات سمجھا سکتے تو کیا آپ گن پوائنٹ کے اوپر کروا لیں گے اپنی بیوی کی سے پردہ؟ یہ تو کنوکشن کے ساتھ ضروری ہے. اور کفر میں میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کٹر قسم کے فرقوں میں بھی شادیاں نہ کریں. کہ ایک کٹر سنی ہے تو کٹر شیعہ میں جا کے شادی کر لے, کٹر وہابی ہے تو کٹر بریلوی سے شادی کر لے. نہیں, جن کے کٹر ٹوٹے ہوئے ہوں نا, ہماری ویڈیوز کی برکت سے, اور وہ ماڈریٹ ہوئے ہوں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے قائل ہوں, بس ٹھیک ہے, اس کو آپ آگے لے کے چلیں. یہ جو کٹر ہے نا یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. دو کٹر جب آپس میں ٹکرائیں گے ہاں تو دونوں ہی کٹ جائیں گے. اس لیے مہربانی کریں, یہ بعد میں یہ سارے معاملے نہیں دیکھے جاتے, یہ پہلے دیکھے جاتے ہیں. اور اس میں پھر وہی فیکٹر ہے کہ تعلیم یافتہ جو خاتون ہے اس تک بات پہنچانا, اس کو سمجھانا, لاجک پہ قائل کرنا بنسبت ایک ان پڑھ کے یا پڑھے لکھے جاہل کے زیادہ آسان ہے. یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہے نا یہ ان پڑھ جاہلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ ان پڑھ جاہل تو کہیں خاموش ہو جاتا ہے, پڑھا لکھا جاہل خاموش نہیں ہوتا, ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب تلاش کرتا ہے. جس کی نمائندہ مثال وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہفتے بعد ممبر پہ نظر آتے ہیں جمعے کے خطبے دیتے ہوئے. علماء یہ کتے کو بھی حلال کرنا جانتے ہیں, اور یہ فیکٹر ہر جگہ موجود ہے. پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ ان پڑھ جاہل سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال پڑھا لکھا جاہل ابو جہل بنا ہے, اور ان پڑھ وہ حضرت یاسر, حضرت سمیہ. اس زمانے میں تو ایک غلام طبقہ تھا, عمار ابن یاسر, بلال حبشی. ان کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں نا یہ زیادہ, یہ خطرناک نہیں ہوتے, خطرے ناک ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اردو کی ڈکشنری میں دو لفظ آ جانے چاہیے, ایک خطرے ناک اور ایک کانپے ٹانگ رہی ہے.
یہ جو پڑھے لکھے جاہل ہے نا، ایسی ایسی بات کریں گی کہ آپ کی کانپیں ٹانگیں گی. یہ اتنے خطرناک ہے کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں گی، یہ اتنے خطرناک ہے. تو یہ ساری چیزیں مجھے ضمناً یاد آئیں، کیونکہ آج کل میڈیا میں وہ آپ کو پتا ہے وہ ان بچیوں کا کیس چل رہا تھا، اس کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائیں تو خود آ کے اس طرح کے چیزوں کو میڈیا میں آ کے ہائی لائٹ نہ کریں. کیا ایفیکٹ پڑتا ہے لوگوں کے اوپر. اب ہر جگہ وہ خبر نکل رہی ہے، آپ کی مزید ہی ایک عزت خراب کرنے والا معاملہ ہے. اور کورٹس کو بھی چاہیے کہ اس طرح ایشوز کے اوپر بالکل ون سائیڈڈ فیصلہ نہ کیا کریں. معاشرے کو، حالات و واقعات کو بھی دیکھا کریں کہ یہ رجحان کس طرف جا رہا ہے. اور اس کے پیچھے بھی بزرگان دین کی خدمات ہیں جنہوں نے کورٹ میرج کو الاؤ کیا ہوا ہے. اور یہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی. میاں بیوی راضی نا، لڑکی لڑکا راضی تو نہیں نا. میاں بیوی پہلے بن تو جائیں کسی آفیشیل طریقے سے. بس اس کی بنیاد کے اوپر چونکہ فقہ حنفی میں ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے آپ نکاح کر سکتے ہیں. کورٹ میرج اب پاکستان کے قانون میں اس لیے جائز ہے. اس میں بھی ہمارے بزرگان دین کی خدمات ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے غیرت کے نام کے اوپر قتل بھی ہوتے ہیں. پنجاب میں تو یہی کچھ ہوتا ہے نا. سندھ میں یا کے پی میں اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے نا تو وہ باقاعدہ ان کی پوری ریکی کی جاتی ہے اور وہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں. وہ یہ نہیں پرواہ کرتے یہ ہماری بچی ہے، اور داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے اور غیرت کے نام کے اوپر قتل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی کیا بےغیرتی ہے کہ آپ کسی کی جان نہ حق لے لیں. تو کلچرل اسلام ہوتا ہے، پریکٹیکلی اسلام کی صرف جزیات ہیں. داڑھی، نماز، پگڑی. ہیروئن کا کاروبار اسی طرح جاری ہے، غیرت کے نام کے اوپر قتل اسی طرح جاری ہے، عورتوں کو مارنا پیٹنا اسی طرح جاری ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا اسی طرح جاری ہے. یہ پتہ نہیں کس نے لوگوں کو سکھا دیا ہے کہ آپ نے عورت کو دبا کے رکھنا ہے، اس کو پاؤں کی جوتی بنانا ہے تو ایک آپ کامیاب خامد ہے. کامیاب خامد وہ ہے کہ جو ہاتھ پیر چلائے بغیر اپنے اخلاقیات کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی عزت کرے. ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے.